دنیا کی ایسی قانون جسے آپ بدل تو سکتے ہیں، لیکن ایک قانون ایسا ہے جسے پوری دنیا اگر مل کر بھی بدلنا چاہے تو اس کو نہیں بدل سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں وہ قانون قدرت کی ہے، وہ خدا کی وہ قانون ہے جسے پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے ان کو بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتے۔ اور یہی معاملہ اس وقت آیا ہے ہمارے ہندوستان کے سرزمین پر۔ ایک گستاخ جس طرح سے وسیم رضوی کا نام جس طرح سے آ رہا ہے کہ وسیم رضوی صاحب نے قرآن کی 26 آیت کو لے کر کے کورٹ میں یاچیکا دائر کیا، اور سپریم کورٹ نے اس یاچیکا کو خارج کرتے ہوئے ان کے اوپر 50,000 کا جرمانہ بھی لگایا ہے۔ اور جس طرح سے ان کو پورے دیش اور پورے دنیا کے مسلمان جس طرح سے اس کے اوپر لعنت بھیج رہی ہے۔ اور اسی بیچ ہم یہی پوری جانکاری لینے کے لیے کہ آخر کیا وجہ تھی اور کیا کارن تھا، وہ 26 آیتیں کون سی آیت ہیں جن کے وجہ سے پورے دنیا کے مسلمان اس وقت گستاخ وسیم رضوی کو جو ہے لعنت بھیج رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو لعنت ملی کہ ان کے پریوار اس وقت چھوڑ کر جا چکا ہے، پورے ان کے بیوی بچے یہاں تک کہ ان کے بھائی ماں باپ سب ان کے پریوار سے الگ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک قسم بھی کھا لیا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں ہار جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لوں گا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کیا وہ سوسائڈ کر پاتے ہیں، یا پھر جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس کو لتاڑا ہے، جس طرح سے اللہ کا یہ ایک عذاب ہے، یا پھر اس کے بارے میں کچھ اور بات کریں گے۔ فی الحال اس سے پہلے ہمارے بیچ اس وقت مدرسہ رحمانیہ سپول افضلہ بیرول سے جو ہے مفتی رضوان قاسمی صاحب ہمارے بیچ موجود ہے۔ ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ جانکاریاں لیں گے کہ جس طرح سے وہ 26 آیتوں کے بارے میں گستاخ وسیم رضوی جو ہے سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ قرآن سے 26 آیت کو ہٹا دیا جائے، آخر وہ کون سی آیت تھی، اس آیت سے ان کو کیا پریشانی تھی، کیا اس آیت کو بدلا جا سکتا ہے یا کیا اللہ کے کلام کو بدلا جا سکتا ہے۔ چلیے تو کچھ جانکاری لیں گے کیونکہ مفتی صاحب ہیں تو ان کی جانکاری جو ہے آپ تک پوری پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے سامنے یہ سوال رکھا۔ یہ ملعون شخص وسیم رضوی جو قرآن پاک کی 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھارت ورش کی، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو اب یہ ہمت ہو رہی ہے کہ وہ مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے، لوگوں کے دھارمک بھاوناؤں سے کھیلنے کے لیے اس طرح لوگ سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں قانون ویوستھا کی ڈھیلائی ہے یا حکومتوں کی پشت پناہی ایسے لوگوں کو حاصل ہے۔ یہ اس ملک کی روایت نہیں رہی ہے، بلکہ اس ملک کے لوگ امن پسند ہیں اور مذہب پر، دھرم پر یقین رکھتے ہیں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی، پارسی، جینی، جو بھی اس ملک میں رکھتے ہیں۔ یہ مذہبی ملک ہے اور یہاں کا سیکولر اور جمہوری نظام، اس میں جو ہے اتنی وسعت ہے کہ کثرت میں وحدت اس کی مثال دی جاتی ہے کہ انیکتا میں ایکتا یہاں بنی رہتی ہے۔ اب وسیم رضوی جیسا مردود ملعون اگر قرآن پاک کی 26 آیتوں کو اکٹھا کر کے اور اس میں لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اگر یہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے تو حکومت، کورٹ تو جو سزا دے اس کو دے، لیکن حکومت کو بھی اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، جس طرح سے وسیم رضوی کو کے اوپر جو ہے 50,000 کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے، یاچیکا بھی ان کی خارج کر دی گئی ہے، یعنی کورٹ نے اس کو لتاڑ دیا ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر سپریم کورٹ کا بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ استقبال کرتے ہیں۔ بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ پوری دنیا کے مسلمان، صرف بھارت کے ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان ملک کی عدالت عالیہ کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے جو اس پر جرمانہ لگایا ہے 50,000، یہ جرمانہ بہت کم ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر 50 ارب کا جرمانہ لگنا چاہیے تھا، اور ایسے لوگوں کو موت کی سزا دینی چاہیے تھی، تاکہ کوئی بھی آدمی پھر کسی بھی دھرم اور مذہب کے خلاف بھاونا بھڑکانے والے کسی بھی مدعے کو نہیں اٹھائے۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے جو اکثر دیکھے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن کے بارے میں ہی یا حدیث کے بدلاؤ کے بارے میں بھی سوال کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ادھکتر لوگ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس طرح کے لوگ یہ سب سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان امن پسند قوم ہے، وہ لڑنا بھڑنا نہیں چاہتی ہے، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ ہماری کمیونٹی میں سے ہو یا کسی کے اکسانے پر ہو یا اپنے ضمیر کو، ایمان کو بیچ کر کے، اور وہ ایسی حرکت حاصل کرتے ہیں تاکہ اسے سستی شہرت مل سکے، اور بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ چلیے مفتی رضوان قاسمی صاحب ہمارے بیچ ہے، ہم ایک اور سوال کے ساتھ مفتی رضوان قاسمی سے آگے بڑھ کے بات کریں گے۔ ان سے پہلے پوچھ لیں گے کہ جس طرح سے قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں ابھی سوال چل رہے تھے کہ قرآن کی وہ 26 آیتیں سے کیا اس کو پریشانی تھی، ایسی کون سی آیت ہے جن کو لے کر پریشانی ہوئی،
یا اس آیت کا کیا معنی ہے تھوڑا بتائیں. قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے دنیا کے کسی آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کی کتاب ہے. قرآن جس نبی پر اتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی بھی ساری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے پورے عالم کے لیے، پورے وشو اور سنسار کے لیے محمد صاحب کو بھیجا ہے. وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وہ ساری انسانیت کے نبی ہیں. اسی طرح قرآن پاک بھی صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے معنی مطلب پر غور کریں تو انہیں یقین ہوگا کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کے لیے گنجائش ہے. اور یہ بلا وجہ کی بات ہے، باتوں کو، آیتوں کو قرآن پاک کی کاٹ چھانٹ کر کے کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں جوڑ توڑ کر کے وہ اس طرح کا معاملہ بناتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں آج سے سینکڑوں سال پہلے پیش آیا تھا کہ اس نے ایک کتاب لکھ لی تھی قرآن پاک کے مقابلے میں. تو بادشاہ نے یہ کیا، خلیفہ ہارون رشید نے، کہ اس کو بلوایا اور کہا کہ بھائی تم تو بہت پڑھا لکھا آدمی نکلے ہو، چلو اور تم کو جو ہے سونے جواہرات سے جو ہے تول دیا جاتا ہے، تم نے بڑی محنت کی. اس کو ترازو پر اس کے وزن کے برابر جو ہے ہیرے جواہرات سے تول دیا گیا اور اس کے بعد جلاد کو حکم دیا بادشاہ نے کہ اس کو جو ہے اسی کی کتاب کو اس کے سر پر پٹکتے پٹکتے جو ہے اس کو ختم، کتاب بھی ختم ہو جائے اور یہ آدمی بھی ختم ہو جائے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی معاملات میں، دھارمک معاملات میں ہمارے ملک کی حکومت کو سختی برتنی چاہیے تاکہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بھی آدمی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرے، خواہ ہندو فرقے سے ہو، مسلمان سے ہو، عیسائی سے ہو، یہودی سے ہو. جتنے بھی لوگ اس ملک میں بستے ہیں، یہی یہاں کی ریت روایت اور صدیوں پرانی تہذیب رہی ہے. اگر اس میں حکومت نرمی برتتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کو حکومتوں کی، اقتدار کی کچھ پناہی حاصل رہتی ہے اور اس طرح کے لوگ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں سربراہ ہیں. جی ایک اور سوال ہے، جس طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب کا جو وفات ہوا، ان سے جو ہے کہیں نہ کہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک غم کا ماحول ہے. اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. اس میں کیا کہنا چاہیے، ان کے جانے سے نقصان ہوا ہے؟ بالکل. اس وقت ملت اسلامیہ ہند جو ہے وہ حضرت مفکر اسلام مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک انتقال سے عظیم صدمے میں ہے. یہ ملک کے مسلمانوں کے لیے بڑا حادثہ ہے اور ان سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ملک کو بھی فائدہ پہنچتا تھا. بسا اوقات وہ ملت اسلامیہ ہند کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ان سے مشورے لیا کرتی تھی اور حکومت کے کام کاج میں بھی وہ بہت سارے معاملات ایسے پیچیدہ سامنے آتے تھے جو ان کے مشورے کی بنیاد پر جو ہے حل ہوتے تھے. اور وہ ایک سچے اور بے باک قائد تھے، اپنی باتوں کو بہت ہی صاف ستھرے انداز میں رکھ دیتے تھے اور ملک کے قانون کے دائرے میں رکھتے تھے. وہ ایک ملک کے ممتاز ماہر قانون بھی تھے اور وہ ایک بہت بڑے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حلقے کے پیر و مرشد بھی تھے. ابھی ان کے جگہ کن کو؟ اس لیے ان کے انتقال سے ملت اسلامیہ کا بھی اور اس ملک کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی کرے. ابھی ولی رحمانی صاحب کے جگہ پر کنہیں کو دیا گیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ابھی حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ بھی بہت گہرا علم رکھتے ہیں. دنیا کی سب سے عظیم قدیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر قاہرہ سے ان کی اسلامک علوم کی تعلیم مکمل ہوئی ہے اور یہ علوم عصریہ ہے، اس کے بھی وہ ماہر ہیں اور اپنے والد کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے رہ کر کے ملکی نظام اور دینی نظام اور خانقاہی نظام سب کی تربیت انہوں نے مکمل کی ہے. اس لیے ان سے امید پوری رکھیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے اپنے وہ والدین کا، والد کا اور اپنے خاندان کا جو ہے وہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بدل بنیں گے انشاءاللہ. چلیے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے موبائل رپورٹر عاقب شیخ کو. اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دھنیہ واد.